سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اور تم لوگ مت گالی دو ان کو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس یہ لوگ گالی دیں گے اللہ کو دشمنی میں اور جہالت میں۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو۔ ثم الى ربهم مرجعهم، پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو وہ ان کو آگاہ کرے گا کہ یہ کیا کیا عمل کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں علماء نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے ایک بہت بڑا دین کا اصول وہ بھی اخذ کیا گیا ہے۔ پھر اس اصول کے تحت سینکڑوں ہزاروں مسائل اس آیت مبارکہ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ آیت مبارکہ کے آپ انداز کو دیکھیں تو پیچھے دو آیات میں براہ راست خطاب کیا گیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتبع ما اوحی الیک، آپ کو خطاب ہے۔ اسی طرح اعرض عن المشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، ان سب جملوں میں مخاطب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن یہاں ولا تسبوا جمع کا صیغہ، جس میں ایمان والے امت والے سارے لوگ داخل ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ جس کام سے اس آیت مبارکہ میں منع کیا گیا ہے وہ کام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ بچپن سے زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو گالی نہیں دی۔ اور اس آیت مبارکہ میں اسی چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو۔ تم ان کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو ظلم میں، ناانصافی میں، جہالت میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ کام تو کبھی کسی کے لیے بھی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو امت کے لیے یہ ہے
کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا پرلے درجے کا گناہ ہے، بڑا سخت اور شدید اور کبھی گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو کفر جیسا عمل ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اخلاق حسنہ کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے تمام سرچشمے، تمام اخلاق کی عادات اور تمام اخلاق کے اوصاف وہ نکلتے ہی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس لیے اس میں مخاطب امت کو، مجھے اور آپ کو کیا گیا ہے۔ واقعہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر ابو طالب بیمار ہوئے۔ یہ بات ہر بندہ جانتا ہے کہ جناب ابو طالب مسلمان نہیں ہو سکے، ایمان نہیں لا سکے، لیکن زندگی بھر انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل ساتھ دیا، آپ کی حمایت کی ہے، آپ کی حفاظت کی ہے، آپ سے محبت کی ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے ایمان کی دولت سے نوازے، جس کو چاہے محروم رکھے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ بیمار ہوئے تو لوگوں کو خیال ہوا کہ زندگی میں تو ہم ان کے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، ان کے بعد اگر ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے عار اور شرمندگی کی بات ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکے، اور اب جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو آؤ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ بیٹھے تو کچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ ابو طالب کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ابو طالب سے جا کے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائے۔ چنانچہ یہ سرداران قریش ابو طالب سے وقت لے کر ان کے پاس ان کی خدمت میں آئے اور ان سے آ کے بات کی کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو کی نفی کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ان کے متعلق کوئی بات نہ کرے۔ تو جناب ابو طالب نے بھتیجے کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بات کی کہ بھتیجے یہ لوگ یہ بات لے کر آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا میں تو ایک ایسا کلمہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمے کی وجہ سے یہ صرف مکے کے سردار نہیں رہیں گے بلکہ یہ حجاز سے بڑھ کر عرب و عجم کے سردار بن جائیں گے۔ میں تو ان کا خیر خواہ ہوں، یہ صرف ایک قریش کے سردار، مکے کے سردار یہاں تک بیٹھے ہیں، میں تو دنیا کے سردار ان کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو ان سے پوچھا کہ اگر یہ ایسا کلمہ کہہ لیں جس سے ساری دنیا کی سرداری ان کو مل جائے تو ان کو کیا حرج ہے؟ تو ابو جہل اس پہ کہنے لگا کہ ایسا تو ایک نہیں 10 کلمے کہلوا دو ہم سے، سردار بنا دو، 10 کلمے کہلوا دو ہم سے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کو دنیا کا سردار بناتا ہے۔ یہ سن کر سارے جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگے، الٹ سلٹ باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو یہ ہمارے خداؤں کی نفی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں یہی بات تو ہم کہنے آئے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے ابو طالب نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بیٹا اس کے بارے میں کچھ سوچو. تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج کو لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند کو لا کے رکھ دیں اور پھر مجھ سے کہیں کہ اس کلمے کی دعوت چھوڑ دیں تو میں نہیں چھوڑ سکتا. میں سورج چاند ادھر ادھر پھینک دوں گا لیکن کلمے کی، توحید کی، رسالت کی گواہی اور اس کی دعوت، اس کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. ان کا جو جی چاہے وہ کرے. اس پہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نہ دے. ہو سکتا ہے آپ نے تو کبھی نہیں گالی دی، ہو سکتا ہے کسی مسلمان نے جوش میں آ کر کچھ کہہ دیا ہو. تو اللہ پاک نے یہ تعلیمات نازل فرمائی کہ کسی جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو. دیکھو میرے عزیز دوستو، نفی اور چیز ہے، صورتحال کو واضح کرنا اور چیز ہے، اور گالی دینا اور چیز ہے. ایک بندہ فتنہ ہے، دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کے غلط عقائد کو آشکار کرنا یہ تو دین اسلام کا مقصد ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسلام سارے دینوں پہ غالب آ جائے. لیکن گالی دینا، تان کرنا، طنز کرنا، جلانے والی باتیں کرنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اس آیت مبارکہ سے علماء نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے نہ ہو، جائز کام ہو، بنیادی مقاصد میں سے نہ ہو، لیکن اس جائز کام کے کرنے سے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہوں تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جس جائز کام کی وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. ہاں وہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے نہ ہو. اب اس کی ایک مثال احادیث مبارکہ میں یہ ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، اس میں کسی دوسرے کو، ماں باپ کو تو کیا گالی دینا، کسی اور کو بھی گالی نہیں دی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں باپ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب کون بنا؟ یہی بنا. تو یہ گویا کہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. اس لیے کوئی کسی کے بھی ماں باپ کو گالی نہ دے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی بھی کام جو انسان کے لیے گناہ کا سبب بنتا ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جائز کام بھی ہو. مثلا ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، اب آپ اس کو اسی موقع پہ جا کے کہتے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دو، وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑتا. اب پہلے تو وہ گناہ کر رہا تھا، اب اللہ نہ کرے وہ اس گناہ کو گناہ سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ تو کفر کی طرف چلا جائے گا. یہی علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے اگر کسی ماں باپ کو یہ پتہ ہو کہ میں بچے کو حکم دوں گا تو وہ میری بات نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نافرمان ہو جائے گا. تو ایسی جگہ پر ماں باپ کو بچے کو حکم کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بیٹا اگر یہ کام ایسے کر لیا جائے تو بہتر رہے گا، بجائے یہ کہنے کی کہ ایسا کرو اور وہ بچہ کہہ دے میں نہیں کرتا تو وہ کیا ہو گیا؟ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا. اگر اس کو یوں کہے کہ بیٹا ایسے کر لیا جائے تو اس میں بہتری ہوگی، تو اگر وہ نہیں بھی کرے گا تو نافرمان نہیں کہلائے گا. اسی کی ایک مثال احادیث مبارکہ میں یہ ملتی ہے
کہ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تمنا خواہش کا اظہار کیا کہ یہ جو بیت اللہ کی بناوٹ ہے، یہ اب جو بیت اللہ کی بناوٹ ہے آج تک جو چلی آ رہی ہے، یہ وہ بناوٹ ہے جو قریش نے بنایا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ بناوٹ نہیں ہے۔ قریش نے جو بعد میں اس کی بناوٹ کی، یہ وہ بناوٹ ہے۔ آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اگر آپ کی یہ جو امت ہے، قوم ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان سے یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ بدگمانی میں پڑ جائیں گے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ ویسے بناؤں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو میرا دل چاہتا ہے، لیکن میں کر کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ میں اس کو گرانے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے نئے مسلمان بددل ہو جائیں کہ لو جی اب بیت اللہ بھی گرانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اب بیت اللہ کو بنانا، اسی طرح بنانا کوئی دین کا مقصد نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ بعد میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر دوسرے بادشاہ بنے، انہوں نے پھر ویسے کیا، پھر علماء نے اس پہ پابندی لگا دی کہ جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دو، اس کو کھلونا نہ بناؤ۔ ایک آئے گا وہ کہے گا ایسے بنانا ہے، دوسرا کہے گا ایسے بنانا ہے۔ اب یہ وہی تعمیر چلی آ گئی جو تب سے ہے اور آج تک چلی آ گئی، بنیادی ڈھانچہ وہی ہے۔ تو خلاصہ یہ پوری آیت مبارکہ کا کہ کوئی بھی ایسا جائز کام، آج ہم سیاسی اختلاف کسی سے ہوتا ہے تو اگلے کے لیڈر کو، رہنما کو ہم ذلیل کر کے سمجھتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ حق گوئی کا حق ادا کر دیا۔ بس کسی کو گالی نہ دو، اختلاف رکھنا ہے تمہاری مرضی، دلائل کے ساتھ اختلاف کرو، غلط سمجھتے ہو تردید کرو، اس پہ اظہار کرو کہ یہ بات غلط ہے، لیکن کسی کو گالی دینا اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ اور فرمایا یہ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو سجا دیا۔ شرک کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے شرک ہی ٹھیک ہے، کوئی بدعات میں لگا ہوا ہے وہ سمجھ رہا ہے بدعات ہی سب سے بہترین کام ہے، اور کوئی شخص دین کے کسی شعبے میں لگا ہے وہ سمجھ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں یہی سب سے بہترین ہے۔ تو اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہو لیکن کسی دوسرے کو گالی نہ دو۔ باقی فیصلے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے، فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ سارے انسانوں نے، کوئی صحیح ہے غلط ہے، وہ حق عقیدے پہ ہے باطل پہ ہے، سچے نظریے پہ ہے غلط نظریے پہ ہے، سب نے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کی۔ وہ بتائے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ دنیا میں حق کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، حق کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے، حق کو پھیلانا بھی چاہیے، باطل کی دلائل کے ساتھ تردید بھی کرنی چاہیے، لیکن گالی دینا اسلام کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين برحمتك يا